الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی بھی شک میں، مما، اس کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس تم لے آؤ اس کی جیسے کوئی ایک صورت، وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے گواہوں کو بھی، اپنے مددگاروں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ توحید کے بارے میں دلائل دیے گئے۔ فرمایا گیا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسا کے تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے اناج، سبزیاں، پھل اگائے، تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ تو تم اس رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مطلب پچھلی آیات میں اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں اب اسلام کے دوسرے عقیدہ رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ رسالت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں قرآن کے منکرین کو ایک بہت بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی مکہ میں بھی اس طرح کے چیلنج کیے جا چکے، سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ طور میں کافروں کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کریم کے بارے میں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تصنیف کر لیا، تو پھر جاؤ تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ جو ایسی ہی فصاحت و بلاغت رکھتی ہو، جو اسی طرح حسن انداز رکھتی ہو، جو اسی طرح غیب کی خبریں دیتی ہو۔ اس آیت میں بھی اسی چیلنج کو دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ میں وہ چیلنج جو مکہ میں پہلے کیا جا چکا تھا دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے منکرین حق کو، قرآن پاک کے منکرین کو دوبارہ سے چیلنج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی شک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تخلیق کر لیا، تو پھر جاؤ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور اس میں تم اکیلے نہیں ہو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، جنوں انس مل کے اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت ہی تخلیق کر کے لے آؤ۔ یہ آیت قرآن کریم کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں چیلنج کری ہے، اور ان لوگوں کو جو قرآن پاک پہ سوالات اٹھاتے تھے، جو اس کے بارے میں شک میں تھے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تخلیق کر لی، ان سب کو خاموش کروا دیا گیا، اور وہ سب عاجز آ گئے۔ یہاں پہ ایک ایسی قوم کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار تھے، جنہیں اپنی زبان دانی پہ ناز تھا۔ عرب میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو ترتیب دینا اور بنانا بہت خوب جانتے تھے،
کم جملوں میں اپنی بات کو بڑے عمدہ انداز سے بیان کر سکتے تھے۔ لوگ ان کے سامنے عاجز آ جاتے، لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک رب عظیم کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ نا، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، کیونکہ تم تو فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ہو، تم پہ تو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، تو جاؤ پھر بنا کے لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت۔ اور وہ لوگ جنہیں اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا وہ خاموش ہیں، وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تھے اور نہ آج تک کر سکیں گے۔ قرآن پاک پہ سوالات اٹھانے والے تو آج بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو پورا کرنے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور اگر کسی نے جھوٹی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پول کو بھی بہت جلد کھول دیا۔ اس آیت میں عبدنا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہمارے خاص بندے پہ ہم نے جو نازل کی، تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو بھی بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی۔ اس آیت میں جو چیلنج دیا گیا ہے کفار کو کہ قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس میں اکیلے نہیں ہو، جاؤ اپنے سارے مددگار بلا لو، جو بھی تمہارے مددگار ہیں، جنوں انس میں سے تمہارے معبود جنہیں تم نے بنایا ہوا ہے، تمہارے بتوں میں سے جو بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، جاؤ ان سب کو بلا لو اور پھر اس چیلنج کو پورا کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ سارے اس چیلنج کو پورا کرنے میں عاجز ہیں، کوئی بھی آج تک قرآن پاک جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بے مثل ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ یہ کتاب 7 آسمانوں سے پار رب عظیم کی طرف سے نازل ہونے والی، یہ کسی عام انسان کی تصنیف کردہ کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بہت سارے اعجاز ہیں جو کہ دوسری کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھنے سے ایک نئی لذت حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسری کتابوں کو جب ایک بار پڑھ لیں تو دوسری بار پڑھنے سے انسان کی طبیعت اکتانے لگتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے انہیں پڑھ کے۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جسے جتنی بار پڑھا جائے اتنی بار ایک نئی لذت، ایک نیا سکون انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پھر اس کی فصاحت و بلاغت ایسی شاندار کہ فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار بھی اس جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکے۔ اس کا حسن ترتیب اور حسن انداز ایسا شاندار کہ کوئی انسان آج تک قرآن پاک کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ پھر اس قرآن پاک میں غیب کی خبریں بیان ہوئی ہیں، غیب کے بارے میں بہت ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ ساری کی ساری خبریں پوری بھی ہوئیں، جیسے کہ زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر بیان ہوئی جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیات میں وہ رعب اور جلال ہے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے یا اس کی تلاوت سنتا ہے تو اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، چاہے وہ اس کے معنی اور تفسیر کو نہ بھی جانتا ہو، صرف اس کی تلاوت سننے سے ہی انسان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی شاندار کتاب کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس رب عظیم کی طرف سے نازل کرتا ہے جو خود بے مثل ہے، جس کی اپنی کوئی مثال نہیں، تو پھر اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب بھی بے مثل ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اور آج تک قرآن کریم کا یہ چیلنج قائم ہے کہ اگر کسی کو شک ہے اس میں تو وہ اس جیسی کوئی آیت یا صورت بنا کے لائے، لیکن انسان آج تک اس بات سے عاجز ہے، وہ قرآن پاک جیسی ایک صورت، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ اس سے اگلی آیت فَإِن تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پس تم ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت
پچھلی آیت میں بیان کردہ چیلنج کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اگر تم اس چیلنج کو پورا نہ کر سکو، کہ اگر تم قرآن پاک جیسی کوئی صورت کوئی آیت نہ بنا سکو، تم نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اللہ نے تمہیں چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم بنا کے لاؤ اس جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت، اور اگر تم نہیں بنا سکو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تم ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے، کیونکہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ بے مثل لاسانی کتاب ہے، تو تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، تم اس چیلنج کو پورا کر بھی نہیں سکو گے، تو سن لو پھر تمہارا انجام کیا ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ باندھا، تم نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو اس جھوٹ کی تمہیں سزا کیا ملے گی، پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارے لیے آگ ہے، ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو پتھروں کو بھی پگھلا دے گی، تو بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو پتھروں اور انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو پتھروں اور انسانوں کو پگھلا کے رکھ دے گی، جلا دے گی، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ یہاں پہ انسان سے مراد کافر ہے، اور پتھر سے مراد ان کے وہ معبود ہیں، وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ بتوں کو جہنم میں آگ میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں بتوں کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ ان کو اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو انہیں پوجا کرتے تھے، جو ان کی عبادت کرتے تھے، وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کا کیا حشر ہوا، کہ ان کو سزا دینے کے لیے پتھروں کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے، یہ جو جہنم ہے، یہ خاص طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے۔ مسلمان مومن ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کا عذاب انہیں نہیں ملے گا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے، اسی لیے یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آگ خاص طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی وہ آگ کافروں کو ہمیشہ جلائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلی آیات پڑھیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔